باب ہے نماز کے اوقات کے بیان میں۔ میقات کی جمع ہے مواقیت، اس کے اندر نماز کی ٹائم ڈیوریشن کے بارے میں آئیں گی روایات۔ آج اب ڈیجیٹل دور ہے، کیلنڈر بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، موسموں کے حوالے سے ساری چیزیں آج تو انٹرنیٹ پہ طے پا چکی ہیں۔ تمام فقہ کے حوالے سے ہر امام کی فقہ کے مطابق علیحدہ علیحدہ ٹائم ٹیبل انٹرنیٹ پہ آج کیلنڈروں کی صورت میں موجود ہے۔ تو وہ سارا جو نکالا ہے انہوں نے، محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے، وہ ان روایات سے ہی اخذ کیا ہے۔ پہلی فصل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت جب سورج زائل ہو جائے، ڈھل جائے، وکان ظل الرجل کطولی ہی، اور بندے کا سایہ اس کی لمبائی کی مثل ہو جائے، تو یہ ظہر کا وقت ہے۔ جب تک عصر نہ آئے، عصر کا وقت جب تک سورج پیلا نہ ہو جائے، یعنی سورج بالکل مغرب کے بالکل قریب آپ دیکھتے ہیں سورج کی وہ جو ہے ایک تیز شعائیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یعنی تب تک ہے عصر کا وقت کون سا مستحب وقت جب پیلا ہونا چاہیے، وہ غروب کا وقت ہو جاتا ہے، پھر زوال کا وقت جب سورج پیلا پڑ جائے، اس سے پہلے صحیح وقت ہے، اس کے بعد مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے زوال والا۔ اچھا جی، اس کی وجہ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیحین کی روایت بخاری مسلم کی متفق علیہ، فرمایا جس نے عصر کی ایک رکعت کو بھی پا لیا سورج ڈوبنے سے پہلے، گویا اس نے عصر کو پا لیا، یعنی ادا ہو گئی، لیکن وہ ہم نے پڑھ لیا۔ ادا کی دو قسمیں، ادائے کامل اور ادائے قاصر۔ ہاں جی، تو یہ ادائے کامل والا وقت پہلے ہے مستحب وقت، تو اور وہ بعد والا ہے۔ اور فرمایا نماز مغرب کا وقت جب تک شفق غائب نہ ہو۔ شفق کے بارے میں اختلاف ہے، امام شافعی فرماتے ہیں اس سے مراد سرخی ہے، کہ جب تک سرخی غائب نہ ہو تب تک ہے، یعنی یہ سرخی غائب ہونا یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے اذان کے بعد 20-25 منٹ تک، وہ 20 منٹ تک وہ رہتی ہے سرخی، پھر ختم ہو جاتی ہے، بلکہ شاید اس سے کو کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شفق سے مراد سرخی غائب ہونے کے بعد اٹھنے والی ایک سفیدی ہے آسمان میں، ایک روشنی سی ہے جو اٹھتی ہے، اس کے بعد تاریک رات آتی ہے، اس کو شفق کہا گیا ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک مغرب کا ٹائم شافعیوں کی بنسبت تھوڑا زیادہ لمبا ہے، گھنٹہ تقریباً 7 بجے اگر مغرب ہوتی ہے تو تقریباً 8:30 بجے عشاء ہوتی ہے، گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، گرمیوں میں 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے آ جاتے ہیں ہمارے اس کے درمیان مغرب اور عشاء کے، اور سردیوں میں تقریباً گھنٹہ پونا آ ہی جاتا ہے۔ اور نماز عشاء کا وقت نصف اللیل، درمیانی نصف اللیل تک ہے، نصف اللیل تک یہ مستحب وقت ہے۔ ووقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، اور صبح کی نماز کا ٹائم فجر کا جب تک سورج طلوع نہ ہو، جب سورج چڑھ جائے تو فرمایا روک لے اپنے آپ کو نماز سے، بے شک یہ سورج طلوع ہوتا ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان، شیطان اس وقت اس کے سامنے، سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے سیدھا ادھر کو، لوگوں کی طرف، دنیا کی طرف منہ کر کے، اور کہتا ہے مجھے سجدہ دو۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس وقت شیطان کے پجاری شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ فرمایا سورج کے پوجنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے اس وقت آگ کو سجدہ کرتے ہیں، لہذا تم اس وقت میں سجدہ نہ کرو۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ اگلی روایت حضرت برادہ فرماتے ایک بندے نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے وقت، اوقات کے بارے میں، وقت کے بارے میں، فرمایا نماز پڑھ ہمارے ساتھ یہاں، حاضینی یعنی الیوم، 2 دن، تاکہ تجھے 2 دنوں میں اچھی طرح نماز کے اول و آخر وقت کا پتہ چل جائے۔ نماز کے 2 ٹائم ہیں، ایک پہلا جب شروع ہوتا ہے اور ایک آخری، کتنا لمبا ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں فلما زالت الشمس، جب سورج ڈھل گیا، ہمارا بلال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر حکم دیا فاقام، اقامت کی ظہر کی، تو نماز ظہر قائم کی گئی، پھر اقامت کی نماز عصر کے لیے، والشمس مرتفعۃ، سورج بلند تھا، بیضاء نقیہ، بلند تھا، سفید تھا، چمک رہا تھا، یعنی یہ آ گیا عصر کا پہلا وقت۔ 5 بجے اچھی بلی دھوپ ہوتی ہے، سورج کی شعاع آنکھ میں پڑتی ہے، پھر حکم دیا مغرب قائم ہوئی جب سورج غروب ہو گیا، پھر حکم دیا عشاء جب شفق غائب ہو گیا۔ شفق سے مراد یہاں پہ آپ یعنی وہی 2 اماموں کا مذہب ہے، یہاں پہ مراد شفق سے مراد شفق احمر ہی ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں، کیونکہ یہ پڑی تھی بالکل قریب کر کے۔ پھر حکم دیا فجر قائم کی، جب تک طلوع فجر ہوئی، جب دوسرا دن آیا حکم دیا فابرد بالظہر، زور کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا، فرمایا فابرد بالظہر، زور کو ٹھنڈا کر، فابرد بہا،
بلال حبشی نے زہر کو ٹھنڈا کیا، فَأَنْعَمَ يُبْرَدَ بِهَا، اور کیا ہی اچھا ٹھنڈا کیا گیا، یعنی کافی، یعنی ظہر پڑی کو جا کے 2:30 3 بجے کے قریب سورج کی جب روشنی اپنا ڈھلنے لگ گئی، درختوں کا اور دیواروں کا سایہ بننے لگ گیا، اور نماز عصر پڑھی، سورج بلند تھا، اخرھا فوق الذی کان، لیکن اس سے تھوڑی لیٹ کر کے پڑھی جو کل پڑھی تھی، اسے تھوڑا آگے کر دیا، لیکن سورج ابھی بلندی تھا۔ وصلی المغرب، یعنی مکروہ وقت سے پہلے، مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھی، اور نماز مغرب پڑھی شفق غائب ہونے سے پہلے، یہ لیٹ کر دی، اور نماز عشاء پڑھی ثلث اللیل جانے کے بعد، رات کے درمیانی حصے میں، اور نماز فجر پڑھی فاسفر بہا، سفید کر کے۔ جب ہم جب فجر پڑھتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو اچھا بھلا روشنی ہو جاتی، گلیوں میں نظر آنے لگ جاتی ہر چیز۔ فرمایا کہاں ہے سائل جو نمازوں کے وقت پوچھنے آیا تھا؟ یا رسول اللہ میں۔ فرمایا یہ ھذا وقت صلاتکم بین ما رأیتم، ان 2 وقتوں کے درمیان نمازوں کا وقت ہے جو تو نے 2 دنوں میں دیکھا، یعنی پہلے دن ہم نے بالکل فرسٹ ٹائم میں نماز پڑھی، اور دوسرے دن لاسٹ ٹائم میں نمازیں پڑھی ہیں، ان 2 ٹائموں کے درمیان جتنا وقت ہے ان 5 نمازوں کا وقت، ان 5 نمازوں کے ان 2 اوقات کے درمیان نماز پڑھنا جائز ہے، نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مستحب وقت وہ ہم ہدایہ میں پڑھ رہا ہے کہ اول وقت مستحب ہے، اور گرمیوں میں ظہر کو تھوڑا لیٹ کر کے پڑھنا مستحب ہے، عصر کا ابتدائی ہے، اس کو ویسے تو اصولی طور پہ اس کو لیٹ لے جانا، لیکن وہ اس کو ہے کہ مقتضی حال دیکھیں گے پہلے وقت میں ہی ہونا ٹھیک ہے، اور مغرب ہمیشہ گرمی سردی دن جو بھی معاملہ آئے مغرب بالکل اذان کے متصل بعد پڑھنا، آگے آتی ہے وہ حدیث۔ اچھا جی، دوسری فصل ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانی جبریل عند البیت مرتین۔ اب امانی کا یہاں کیا ترجمہ ہے؟ کیا مجھے امامت کرائی جبریل علیہ السلام نے؟ امام سیوطی بھی اس پہ لکھتے ہیں، وہ تحفۃ الحافظی جب اپنا تحفہ کہہ دیا اپنا قوت المقتضی میں، جب وہ وہاں پہ آیا ہے اس کے اندر ترمذی میں جب یہ روایت آتی وہاں امام اور یہاں پہ حافظ ابن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اظہر بات یہ ہے کہ انا امامت جبریل علیہ السلام لم تکن علی حقیقتی، جبریل علیہ السلام نبی پاک کے امام نہیں بنے، بل علی النسبۃ المجازیۃ من دلالتہ بالایماء والاشارۃ الی کیفیت اداء الارکان وکمیتہ، بلکہ وہ آگے کھڑے تھے اور اشاروں کے ساتھ اور بات بول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاروں کے ساتھ یا ویسے بات کر کے ان نمازوں کا طریقہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مثلا دیکھیں مجھے کوئی بندہ بتائے آپ لاہور جائیں وہاں پہ ایک بادشاہی مسجد ہے، تو بادشاہی مسجد میں اس جانب یہ ہے فلاں جانب یہ ہے، میں اگر پہلی بادشاہی مسجد ہو کے آیا ہوں پھر تو میں آگے کہوں یار فلاں بندے نے نا اسی نے مجھے بتایا کہ لاہور میں ایک بادشاہی مسجد، حالانکہ میں دیکھی ہے میں نے پہلے، لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس سے یہ صادق نہیں آتا کہ مجھے علم ہی نہیں تھا اور یہ مجھے بتا رہا ہے، اس سے یہ بات لازم نہیں آتی، میں تو پہلے دیکھ کے آیا ہوں۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دین متین کا علم مبارک آپ فرمایا رحمان علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا کے دنیا پہ بھیجا، تو قرآن کی وحی، نزول وحی اور احکامات کی ترتیب جس طرح اللہ کی منشا ہوتی تدریجاً اترتے، سرکار حکم الہی کی تمیل فرماتے ہوئے لوگوں کو بتاتے، پہلے ایک چیز مباح، بعد میں فرمایا اب حکم آیا حرام ہو گیا، یہ اب جائز ہے، یہ قیامت تک اب حرام ہے، یا یہ قیامت تک اس کی رخصت ہے، اس طرح تدریجاً تھی۔ اب اس سے یہ بعض بندے اس سے ثابت کیا کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد تھے، اب دیکھیں آپ پیچھے ہم نے روایت ابھی چند دن پہلے پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی، کیا وہ حضور کے امام ہیں اور حضور کے استاد ہیں؟ صدیق اکبر کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، کیا صدیق نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں؟ تو امامت کا معنی اگر آپ امام مان لیں جبریل علیہ السلام نے کرائی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ استاد ہیں یا امام، ہمارے سنت کا عقیدہ ہے وہ جبریل ہو، درود تاج میں ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، جبریل علیہ السلام تو دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن کے آیا کرتے تھے۔ تو فرمایا جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس 2 مرتبہ امامت کر کے دکھائی مجھے، اور نماز ظہر مجھے پڑھ کے انہوں نے بتائی، جب سورج ڈھل گیا وکانت قدر شراک، اور سایہ اس کا ایک مثل تھا، تسمے کے برابر تھا، شراک تسمے کے ایک تسمے کے برابر سایہ تھا۔ اچھا یہاں پہ اب جو سایہ ایک برابر تھا
مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ اور محدثین لکھتے ہیں سایہ ایک مثل ہونا تسمے کا یا کم یا زیادہ ہونا یہ یختلف باختلاف الازمنۃ والامکنہ، ٹائم ڈیوریشن اور علاقے بدلنے کے ساتھ یہ سایہ کم نیچے ہوتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں گرمیوں میں اب یہ ہماری ادھر والی جو دیوار ہے یہ ادھر یہ کتنی اونچی ہے، اس کا جو گرمیوں میں دیکھ لیں، گرمیوں میں اس دیوار کے اوپر تک دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے، دوپہر کو 12-1 بجے اس کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے۔ سردیوں میں اس سے 2-2 فٹ دور تک دھوپ آتی ہی نہیں ہے، پورے 3-4 ماہ سردیوں کے اس دیوار کو دھوپ ہی نہیں لگتی ہے کہ نہیں ایسے؟ اب موسم بدلا تو سورج کی کیفیت اور وہ معاملات بھی بدل گئے ہے کہ نہیں؟ اسی طرح علاقے بدلیں پھر بھی سورج کی اپنا سایہ اور سائے یہ بدلتے ہیں۔ اور فرمایا اثر پڑھائی جب ہر چیز کے سائے کے مثل ہو گیا، مغرب پڑھائی جب صائم نے روزے دار نے روزہ کھول لیا، عشاء پڑھائی جب شفق غائب ہو گیا پہلے وقتوں میں، اور فجر پڑھائی جب کھانا پینا روزے دار پر حرام ہو گئی۔ اگلا دن ہوا صلی بی ظہر، نماز پڑھ کے ظہر کی بتائی جب سایہ ایک مثل ہو گیا، اور نماز پڑھ کے بتائی مجھے عصر کی جب سایہ 2 مثل ہو گیا ہر چیز کا، اور مغرب کی پڑھ کے بتائی جب صائم نے افطار کر لیا، اور عشاء کی پڑھ کے بتائی جب ثلث اللیل ہو گیا، فجر پڑھ کے بتائی فاسورہ سفید کر دی۔ پھر میری جان متوجہ ہوئے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام نے تو انتہائی ادب و احترام سے عرض کیا تھا، حضور نے بطور عاجزی اس طرح کے الفاظ، مثلا مجھے کو بندہ آ کے کہے حضرت صاحب آپ نے فلاں دن میرے گھر آنا ہے، دعا کرنی ہے یا وہاں پہ آپ نے کو تقریر کرنی جو بھی ہے، میں کہوں فلاں بندہ آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی تو نے بھی آنا ہے ادھر، وہ کیا کہہ کے گیا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں، فرق ہے نا؟ تو جبریل علیہ السلام نے اس طرح نہیں کہا ہوگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر وقت، انہوں نے تو انتہائی ادب و احترام عاجزانہ، حضور اپنے پاس عاجزی سے وہ سارے الفاظ کو نقل نہیں فرمایا، حضور فرمانے جبریل علیہ السلام نے عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر وقت الانبیاء من قبلک، یہ انبیاء کا وقت ہے آپ سے پہلے، یہ جو وقت ہے نا یہ جو بتائے ہیں یہ پہلے انبیاء کا وقت ہے، اور وقت ما بین ہذین الوقتین، ان 2 وقتوں کے درمیان سارا ٹائم ہے، یعنی اول اور آخر وقت کے درمیان جتنا ٹائم ہے یہ نمازوں کا ٹائم ہے۔ اچھا اب یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے انبیاء کا ٹائم، کیا نمازیں تھیں پہلے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، انبیاء کا ٹائم پہلے کیسے؟ پہلے یہ نمازیں تھیں؟ تو اس کے بارے میں ہے ہاں 4 نمازیں تھیں۔ دیکھیں نماز یہ 5 نمازیں امت کسی پہ فرض نہیں ہوئی، انبیاء کرام پہ مختلف نمازیں مختلف اوقات میں فرض تھیں، کسی نبی کے پاس فجر کا تھا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ظہر کے ٹائم میں دی، کسی کو عصر کے، 5 اس طرح ریگولر اس ترتیب کے ساتھ پہلے کسی کو نہیں دی، یہ ہماری شان ہے۔ امام طحاوی روایت بیان کرتے ہیں معاشرہ رضی اللہ عنہ سے آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تھی فجر کا ٹائم تھا، جب توبہ قبول ہوئی صلی رکعتین 2 رکعتیں پڑھیں فصارت صبح، تو یہ صبح کی نماز ہوگی، تو فجر میں ہم یاد آدم مناتے ہیں، لہذا یہ عبادت اللہ کے ایک نبی کی یاد ہے، یاد، اور یہ جو عرس ہوتا ہے، میلاد ہوتا ہے، معراج ہوتا ہے، شب برات، یہ ہم یاد کرتے ہیں، معراج کی رات اپنے آقا کی وہ واقعہ یاد کرتے ہیں، اور قرآن میں وذکروا اللہ تعالیٰ کے دنوں کو اور اللہ تعالیٰ کے ایام کو یاد رکھو۔ اچھا آگے ہے اسحاق علیہ السلام کا فدیہ زور کے وقت قبول ہوا، فصلی 4 رکعات فصارت ظہر، انہوں نے 4 رکعتیں پڑھی، بس یہ زور کی نماز ہو گئی، تو اس میں اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام کی یاد ہے۔ اور عزیر علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور کہا کم لبثت، کتنی دیر سویا رہا میرا پیارا؟ قال یوما او بعد یوم، قال اللہ ایک دن، یا فرمایا نہیں بل لبثت 100 عام، 100 سال ہو گیا تو ادھر ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھ تیرا کھانا بسیدہ نہیں ہوا، تیرا وہ جو ہے پانی بالکل اسی طرح۔ منظر الی حمارک، گدھے کی طرف دیکھ، وہ بالکل اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی۔ اچھا جی، منظر الی العظام کیف، اور ہڈیوں کو دیکھ، کیف ننشزھا ثم نکسوھا، کیسے ہم اس کو دوبارہ جوڑ کے تیرے سامنے کھڑا کرتے۔ اچھا جب آپ کو یہ اٹھایا گیا اور یہ نشانیاں دکھائی گئیں، اس وقت جناب سیدنا عزیر علیہ السلام نے، آپ نے سورج کو دیکھا، تو سورج کو دیکھ کے کہا یا اللہ ایک دن ہوا یا بعد دن، آج آدھا دن، ایک کل والا اور ایک آدھا دن ہو گیا تھا۔ فصلی 4 4 رکعتیں پڑھی، وہ عصر کی نماز ہو گئی۔
کہتے ہیں داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت مغرب کے ٹائم ہوئی، شفا ہوئی نا داؤد علیہ السلام، مغرب کا وقت تھا، کھڑے ہوئے 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے، فجادہ تیسری میں تھک گئے، تیسری میں آئے تو بکا کی کیفیت ہو گئی بہت زیادہ، چوتھی میں کھڑا نہ ہوا گیا تو بس 3 پڑھ کے سلام پھیر دیا، فصارت المغرب صلاۃ، مغرب کی 3 ہو گئی، اس وقت کی مغرب پھر ہے۔ یہ یادیں ہیں اللہ کے پیاروں کی۔ اللہ اور اول من صلی العشاء الآخرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عشاء کی نماز یہ پہلے کسی نبی نے نہیں پڑھی، یہ شان اللہ نے ہمارے آقا کی، یعنی عشاء کی نماز میں ہم یاد مصطفیٰ مناتے ہیں، روزانہ ہم حضور کو یاد کرتے ہیں عشاء، ویسے تو ہر نماز میں دیکھیں جب الحمدللہ پڑھتے ہیں تو حضور نے بتایا، وہ تو ہر کام میں، لیکن وہ 4 رکعتیں یاد رسول کو تازہ کرتی ہیں، اور یہ 5 نمازیں انبیاء کی یادیں ہیں، یہ بھی یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ یہ نمازیں بھی انبیاء کی یاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے دیکھیں، تیسری فصل آ گئی۔ ابن شہاب زہری عمر بن عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک عمر بن عبدالعزیز نے عصر کی نماز تھوڑی لیٹ کر دی، ان کو روا کہنے لگے کہ بے شک جبریل علیہ السلام آئے اور فصلہ، انہوں نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کے، حضرت عمر بن فقال عمر بن عبدالعزیز نے ان کو کہا، فرمایا اے عروا علم ما تقول، تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ فقال، کہا میں نے بشیر بن ابو، یعنی انہوں نے اس بات کو گراں سمجھا کہ تو کہہ رہا ہے رسول حضرت جبریل نبی پاک کے آگے کھڑے ہو گئے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی ان کا عقیدہ تھا جبریل علیہ السلام کو آگے کھڑا نہیں، آگے مصطفیٰ کریم کو کھڑا ہونا چاہیے، ان کا عقیدہ تھا۔ کہا میں نے بشیر بن ابی مسعود سے، ابو مسعود سے سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آگے امامت کرا کے نماز پڑھ کے مجھے دکھائی، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر پڑھی 5 بار انگلیوں سے گنا، یعنی 5 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے بتائی۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ انہوں نے لکھا اپنے عاملین کی طرف، بے شک اہم امور تمہارا نماز ہے، من حافظہا، جس نے نماز کی حفاظت کی اور نماز کو سنبھالا، حافظ دینہ، اس نے اپنے دین کو سنبھال لیا، دین کو بچا لیا، ومن ضیعہا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا، اور فہو لما سواہا، تو اس کے علاوہ چیزوں کو بھی ضائع کر دے گا۔ پھر لکھا کہ نماز ظہر پڑھو جب سایہ 1 گز ہو جائے، حتیٰ کہ سایہ تم میں سے 1 مثل ہو جائے، گز 1 بندے کی مثل ہو جائے، اور عصر تب پڑھو سورج بلند ہو، سفید ہو، قدر ما یسیر، اتنی مقدار کہ سوار بندہ چل لے 2 فرسخ یا 3 فرسخ، کتنے؟ 1 فرسخ کے اندر مولا علی قاری کہتے ہیں 12,000 قدم آتا ہے، 3 میل آتا ہے، مثلا اس کے اندر ہے کہ بندہ پیدل کوئی گھنٹے کا سفر کر لے، گھنٹے 1.5 کا بنتا ہے، گھنٹے کا تقریباً بنتا ہے سورج غائب ہونے سے پہلے، اور مغرب پڑھو جب سورج غائب ہو جائے، عشاء پڑھو جب شفق غائب ہو جائے، ثلث اللیل تک، جو سو جائے اس کی آنکھ نہ سوئے، جو سو جائے اس کی آنکھ نہ سوئے، جو سو جائے اس کی آنکھ نہ سوئے، پھر یعنی جو یا اللہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے انہوں نیند ہی نہ آئے۔ بس صبح، یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کے خلاف بات کی، بس صبح، اور صبح اس حال میں پڑھو من نجوم بادیتن، کہ ستارے چمک رہے ہوں اور مشتبکتن آپس میں ملے ہوں، یعنی یہ ہے کہ فجر اندھیرے والے ٹائم میں پڑھنا۔ ہماری آگے آئے گی، پیچھے جو سفید کر کے پڑھا وہ آگے آئے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی مقدار سردیوں میں ہوتی 3 قدم سے 5 قدم تک جب ہوتا سایہ تب، اور فی الشتاء سردیوں میں 5 سے 7 تک۔ اس کو امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا، یعنی سردیوں کی ظہر جلدی، گرمیوں کی ظہر آقا کریم علیہ السلام تاخیر سے پڑھا کرتے تھے۔ تو نمازوں کا اول وقت میں پڑھنا وہ مستحب ہے، ظہر گرمیوں میں لیٹ پڑھنا مستحب ہے، باقی اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، اور فجر کی نماز یہ سفیدی کے قریب، لاسٹ ٹائم کے قریب لے کے جانا، جب روشنی ہو جائے تب پڑھنا افضل ہے، اور یہ ظہر کا باقی اول وقت۔